السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی USA انٹرنیشنل اور میں ہوں مونا شیخ۔ ہماری ملکی سیاست کسی ضابطے کی پابند نہیں۔ ایک مسلم معاشرے کے لیڈر کے اعلیٰ اوصاف میں پہلی صفت اس کا اسلامی عقائد پر ایمان کامل ہونا ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ انتخابی سیاست میں ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو ملکی رازوں کے امین ہوتے ہیں، وہ اپنی سیاسی کشتی کے ڈوبنے سے پہلے بسا اوقات ایسے رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں جو ان کی سیاسی، سماجی، اخلاقی اور اسلامی ایمان و عقائد کی کلی کھول دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں خاندانی موروثی سیاست ایک ناسور مرض ہے جس کا شکار ہمارا معاشرہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ جو ایک بار اقتدار سے چپک گیا وہ اس سے الگ ہونا اپنے سیاسی ایمان کی توہین سمجھتا ہے۔ آزاد کشمیر کے 3 ممبران اسمبلی جنہوں نے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے علیحدگی اختیار کر کے PTI میں شمولیت اختیار کی، ان کی پارٹی وفاداری کی تبدیلی اور معاہدے کی خلاف ورزی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر سیاسی، اخلاقی اور اسلامی ایمان و عقائد کے خلاف قرار دے کے روزانہ عوام کو بے وقوف بناتے اور خود کو با اصول سیاستدان اور لیڈر گردانتے ہیں۔ آئیں آج آپ کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خود ایک حلف نامے کی خلاف ورزی اور ان کے سیاسی و اسلامی ایمان کی کہانی سنائیں۔ یہ حلف نامہ انہوں نے اور ان کے ایک وزیر مصطفیٰ بشیر عباسی نے 2016 میں اپنے ایک ساتھی اور اس وقت کے امیدوار حلقہ LA 30 حلقہ نمبر 4 کے امیدوار انجینئر رفاقت حسین آوان سے کیا تھا کہ 2021 میں اس حلقے سے آپ امیدوار ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر اور ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے انجینئر رفاقت آوان سے کیا وعدہ کیا اور اسٹامپ پیپر پر کیا حلف ہوا، اس کا ثبوت ہم آپ سے شیئر کرنے سے پہلے انجینئر رفاقت حسین آوان کی ہمارے CEO خورشید الزماں عباسی صاحب سے کی گئی گفتگو سناتے جناب ہیں۔ والا گزارش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن 2016 کے تھے اس میں نے کاغذات نامزدگی ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب کے حق پہ اپنے جو ہے وہ نامینیشن پیپر واپس کیے تھے۔ تو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، ایک جو اس وقت کے صدر جماعت راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے ایک معاہدہ کروایا تھا کہ آئندہ 2021 کا جو الیکشن ہے وہ آپ لڑیں گے، اور پھر آپ میں جو کہ اس وقت کونسل کا ممبر تھا اور پارلیمنٹیرین تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس سیٹ پہ آپ ہیں اس پہ آپ کو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے، اور وہ قبلہ رخ ہوئے۔ اس وقت میرے ساتھ 800 سے زیادہ ورکر موجود تھے، ان ورکروں کی موجودگی میں جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اس کا پارٹی پریزیڈنٹ جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہا تھا کہ 2021 کا جو ٹکٹ ہے وہ آپ کو دیں گے، اور کونسل کے جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں تو اس سیٹ پہ آپ کو دوبارہ ٹکٹ دیں گے۔ تو اس وقت کونسل کا جو ممبر تو دوبارہ مجھے نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو 2021 کا الیکشن جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ معاہدہ ہوا ہے تو ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب کے شناختی کارڈ پہ ان کا وہ خود لے کے آئے ہیں اسٹامپ پیپر، ان کا اپنا شناختی کارڈ ہے، اس پہ جو ہے نا ان کے سگنیچر موجود ہیں، میرے سگنیچر موجود ہیں، اور وہ معاہدہ ہوا، معاہدے پہ ان کے بھی اور گواہ موجود ہیں، اور 2 درجن سے زیادہ گواہوں کے جو ہے نا وہ وہاں پہ سگنیچر بھی موجود ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں۔ اور پارلیمانی بورڈ میں صدر جماعت راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ ان کے کہنے پہ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی کے تایا ظفر اللہ خان عباسی صاحب جو ضلع کونسل کے ممبر تھے فوت ہو گئے، ان کے گھر پہ یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سیاست میں اب آپ اقرار باللسان ہے وہ تصدیق بالقلب، اسی زبان سے آپ جو ہے نا اقرار کرتے ہیں، اور زبان بھی آپ کے پاس نہیں رہی، معاہدے کی بھی آپ پاسداری نہیں کرتے، تو یہ سیاست ہے یا خباثت ہے؟ اب ٹاپ سے لے کر باٹم تک جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ہے وہ جب پارٹی کے صدر ہیں، اب اگر وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کریں گے، اب ایک ساتھ میرے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کیا، اور اس کے بعد آپ جو پارلیمانی پارٹی میں بھی
جو ہے یہ ان وزراء سے حلف لیتے ہیں، تو اس وقت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر بادشاہ سے آپ نے حلف ہی نہیں لینا چاہیے تھا کہ ایک حلف پہلے آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ اب سیاست میں کیا اخلاقیات رہ گئی ہیں، اور سیاست میں تو اس لیے جو ہے لوگوں کو اعتبار بھی نہیں رہا آپ پہ۔ آپ اب سیاست یہی ہے جس کو جو ہے یہ پیغمبری شیوہ ہے اور وہ پیشہ ہے کہ یہ عبادت ہے اور خلق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ تو جس چیز کی بنیاد ہی آپ جھوٹ اور فراڈ پہ اور لوگوں کو جو اپنے مطلب کے لیے آپ نے قربان کر دیا، آپ وزارت عظمیٰ پہ تو فائز ہو گئے، آپ کے پاس 4 وزارتیں بھی آ گئیں، اور ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ چلنے والے کارکن تھے ان کا جو ہے نا آپ نے جو ہے نا وہ استحصال کیا ہے۔ تو میرا یہی سوال ہے، پوری جو ہے وہ پارلیمنٹیرین سے سوال ہے، پارٹیوں سے سوال ہے کہ یہ اس طرح کے آپ معاہدے کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں قربان کرتے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے نا تسلیم کرنے کے بجائے۔ تو ناظرین، یہ تھے انجینئر رفاقت حسین اعوان۔ آئیں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھائیں جس میں 2016 کے انتخاب میں LA 30 حلقہ 4 کے نامزد امیدوار ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے انجینئر رفاقت حسین اعوان کو اپنے حق میں دستبردار ہونے پر کیا کہا۔ ناظرین، یاد رہے کہ الیکشن 2016 میں یہ حلقہ نمبر 6 تھا، اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت اب یہ حلقہ نمبر 4 ہو گیا ہے، LA 30 حلقہ نمبر 4۔ صاحب کی قربانی کی صورت میں آیا اور اس کو دیکھا دیکھی پورے آزاد کشمیر میں لوگوں نے انڈورس کیا۔ تو یہ ایک قربانی ہوتی ہے جس کو مسلم لیگ نون کو آگے بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ پہ انٹرویو ہوتا ہے، تو اس کو آگے مسلم لیگ نون کو یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ ہم نے جب دینے کی قربانی دینے کی بات آئی تو سب سے پہلے ہمارے حلقے سے انجینئر رفاقت حسین اعوان نے یہ قربانی دی، جو کہ آسان قربانی نہیں تھی۔ یہاں تو 800 ووٹوں لینے والے بھی قربانی نہیں دیتے، تو 16,000 ووٹوں کے مالک جو ہے اگر وہ قربانی دے رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے اس سے بڑی قربانی حلقہ نمبر 6 نہیں دے سکتا، اور اس سے بڑی قربانی انجینئر رفاقت اعوان کی صورت میں یہ انہوں نے نہیں دی، یہ ہم نے دی، حلقہ نمبر 6 والوں نے دی ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہم نے جو قربانی دی ہے انشاءاللہ اسی قربانی کے صلے راجہ فاروق حیدر خان کو وزارت عظمیٰ ملے گی۔ مگر اب کی بار راجہ فاروق حیدر اور ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے اس حلف نامے اور وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی، اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر لیں۔ راجہ فاروق حیدر کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے اپنے حلف کی پاسداری سے کہیں زیادہ اپنے اسلامی عقائد کو اولویت دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ کسی شاعر نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا، شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان رہیں۔ زمان ٹی وی USA انٹرنیشنل مونا شیخ کو اجازت دیں۔ اللہ تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے زمان ٹی وی US انٹرنیشنل۔